بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، پچھلے جمعہ آپ کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کا متن پیش کیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم فرمایا۔ ان 7 باتوں میں سب سے پہلی چیز تھی امرنی بحب المساکین والدنو منہم۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں غریب لوگوں سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں۔ اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی امرنی بصلۃ الرحم وإن ادبرت۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں چاہے دوسرا مجھ سے پیٹھ پھیرے۔ صلہ رحمی کا معنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتوں کو جوڑنا، قطع رحمی سے بچنا۔ اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاق میں صلہ رحمی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، مثبت اعتبار سے بھی منفی اعتبار سے بھی۔ یعنی تاکید بھی بہت ہے، اس پہ وعدے بھی بہت ہیں، اور اگر کوئی قطع رحمی کرے تو اس کی سزا بھی بہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتوں کو سیکھو، رشتوں کو جانو، کون تمہارا رشتہ دار ہے، کس کے ساتھ کیا نسبی تعلق ہے۔ نسب ناموں کو جانو جس کے ذریعے تم صلہ رحمی کر سکو، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کر سکو۔ کیوں؟ فرمایا کہ فإن الصلۃ محبۃ فی الاہل مسرات فی المال، اور اس کے بعد ہے منسات فی الاثر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا صلہ رحمی کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں زیادتی ہوتی ہے، اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ 3 نفع بتلایا۔ فإن صلۃ الرحم محبۃ فی الاہل، جس کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے اس سے محبت پیدا ہوگی، اور مسرات فی المال، مال میں زیادتی ہوگی، برکت ہوگی، خوشحالی آئے گی، اور منسعۃ فی الاثر، عمر میں برکت ہوگی۔ لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ موت مؤخر ہوگی، لیکن ظاہر بات ہے کہ جس کی عمر کا جو حصہ مقدر ہے اس کے اندر حصی اعتبار سے کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا مقدار میں، لیکن عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ فضیلت ہے اس کی، دوسری طرف حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا الرحمن، میں رحمان ہوں، اور میں نے رحم کا لفظ اپنے نام میں سے کاٹا ہے۔ رحم رحمان سے بنا ہے۔ فرمایا کہ جو رحم کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جو رحم کو کاٹے گا میں اس کو اپنے رحم سے کاٹ دوں گا۔ ایک روایت میں کہ رحم عرش الہی کا پایا پکڑے ہوئے کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو مجھ کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جوڑے گا، اور جو مجھ کو کاٹے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے کاٹے گا۔ اس لیے ہمیں اس کا بہت خیال کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور کم سے کم اتنا کہ قطع تعلق نہ کیا جائے۔ یہ بہت ہی بڑی وعید کی چیز ہے۔ جب اللہ جل شانہ یہ فرما رہے کہ جو رحم کو کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دوں گا، جس کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے کٹ گیا اس کا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ پھر دوسری بات یہ فرمائی اس روایت کے اندر صلۃ الرحم، امرنی بصلۃ الرحم وإن ادبرت۔ یہ نہ دیکھے کہ دوسرا میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، میری اپنی ذمہ داری کیا ہے، مجھے صلہ رحمی کرنی ہے، دوسرا میرے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، بدلے کی صلہ رحمی نہیں ہونی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے لیس الواصل بالمکافی انما الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ حقیقی صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جب اس کے رشتوں کو جوڑا جائے تو وہ جوڑے، بلکہ حقیقی رشتہ داری صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ اس کا رشتہ کاٹا جائے تب بھی جوڑے۔
اگر ہم نے بھی وہی معاملہ کیا جو دوسرا کر رہا تو ہمارے اس کے درمیان فرق کیا رہا؟ وہ ہم سے قطع تعلق کرتا، ہم نے بھی کر لیا، تو مجرم تنہا وہ کیوں ہے؟ مجرم ہم بھی ہیں۔ اگر وہ ہمارا سامنے کا رشتہ دار وہ ہم سے قطع تعلق کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے تو ہم دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہے۔ احمد فراز نے کہا تھا، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ ہم کو اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہے۔ اور جب صاف صاف فرما دیا کہ حقیقی صلہ رحمی یہ ہے کہ ہم بدلے کی صلہ رحمی نہ کریں، بلکہ جس کا رشتہ کاٹا جائے وہ بھی جوڑے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس کا اثر ہو کر رہے گا، انسان کتنا بھی سخت دل ہو، کتنا بھی ناراض ہو کر بیٹھا ہو، لیکن جب اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑا جائے گا تو متاثر ہوگا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میرا یہ معمول تھا کہ میں عید کے دن نماز پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے کانڈلا جاتا تھا اور اپنے تمام رشتہ داروں کے یہاں 2-2 منٹ 4-4 منٹ ملاقات کے لیے جاتا تھا۔ میرے ایک رشتے کے بزرگ تھے، مجھ سے کسی بات پر ناراض تھے۔ میں جب ان کے یہاں جاتا تو چہرہ پھیر لیتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، لیکن میں اپنے معمول کے مطابق ہر عید پر ان کے یہاں جاتا تھا۔ ایک دفعہ عید کی نماز پڑھ کے میں گیا اور میرے ایک دوست بھی میرے ساتھ تھے، رشتہ دار، سب کے یہاں ملاقات کی۔ جب ان کے مکان کی طرف مڑا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی اس سے ملاقات کریں، کہ بڑے بے حیا آدمی ہو، وہ تم سے رخ نہیں ملاتے اور تم اس کے باوجود وہاں جاتے ہو۔ کہ میں تو جاؤں گا۔ چنانچہ فرماتے میں گیا، وہ مکان کے باہر چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، مجھ کو آتے ہوئے دیکھا تو رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں قریب میں گیا، میں نے کہا السلام علیکم۔ ایک موڈا رکھا تو اس کو کھینچ کے میں وہیں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا تھا، اس کے بعد کہا اچھا زکریا اجازت چاہتا، السلام علیکم کہہ کے چلا آیا۔ میرا یہی معمول رہا۔ فرماتے اس کے بعد یہ حال ہوا کہ وہ مستقل سہارنپور آ کر پڑ گئے اور مجھ سے بیعت ہوئے۔ میں نے ہر چند ان کو مشورہ دیا کہ میرے بڑے موجود ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری۔ ان کا نہیں، میں تو تجھ سے بیعت ہوں گا۔ مستقل سہارنپور میں رہے، میرے پاس رہتے تھے۔ یہ وہ ہے کہ جو دیکھ کر چہرہ پھیر لیتے تھے، سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، لیکن جب صلہ رحمی کی گئی اور تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کی تو اثر ہوا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، رشتہ داروں کو رشتہ داریوں کو جانو، سیکھو، جس کے ذریعے تم صلہ رحمی کر سکو۔ فإنها محبۃ فی الاہل، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا دل پتھر نہیں ہے، دل ہے، بہرحال اثر تو اس کے اوپر ہو کر رہے گا۔ جس سے تعلقات کٹے ہوئے ہیں، جو ناراض بیٹھا ہوا ہے، ہم صلہ رحمی کریں گے، اس کے ساتھ اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خط کا تذکرہ پہلے بھی آیا تھا۔ آپ نے ہرقل کے نام جو خط بھیجا تھا اور اس نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بلا کر جو اس وقت تجارتی سفر پر سے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 10 سوالات کیے ہیں۔ ان 10 سوالات کے اندر ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ انہوں نے جو تعلیمات بیان کی ہیں اس میں نمبر اول پر یہ تھا، یأمر بالصلۃ الرحم، صلہ رحمی کا حکم دیتے، صلہ رحمی کا حکم دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی ہے اور آپ بہت گھبرائے ہوئے گھر تشریف لے آئے ہیں اور اپنی جان کے بارے میں اندیشہ ظاہر فرمانے لگے تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دی تھی، کیا کہہ کر، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ کا کام یہ ہے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کو کما کر دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کی وہ صفت ایسی نمایاں تھی کہ اس کا حوالہ دے رہی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ذرا سے کسی کے ساتھ اختلاف ہو گیا، ناچاقی ہو گئی، بول چال بند کر دیا۔ 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنا حرام ہے۔
اگر کسی دنیاوی معاملات کے اندر ہے. ہاں قطع تعلق اور تعلق جوڑنے کے لیے ضروری نہیں کہ بہت زیادہ گرم جوشی ہو. سلام کر لیا، قطع تعلق ختم کرنے کی نیت سے اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن قطع تعلق کی نیت کر کے اور تعلقات کو کاٹ دینا یہ گناہ ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. ان تعلیمات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.